زنجیزنی کے متعلق فقہا میں اختلاف ہے، کوئی کہتا ہے حرام ہے، کوئی کہتا ہے جائز ہے، اس کے جواز پہ کیا دلیل ہے اور اس کے عدم جواز کی کیا دلیل ہے؟ خوب دلیل حرمت و حلیت کی مجتہد کو چاہیے ہوتی ہے، ہم مقلدین ہیں، مقلدین کو فقہی مسائل میں فتویٰ چاہیے ہوتا ہے، ہمارے لیے جو حجت ہے وہ فتویٰ ہے، ہم آیت یا روایت نہیں پوچھا کریں۔ مقلدین کو کیا پوچھنا چاہیے؟ فتویٰ۔ مفتی کو پوچھنا چاہیے آیت اور روایت۔ مثلا مجتہد کہے کہ اس فتویٰ کی کیا دلیل ہے، فتویٰ کی کیا دلیل ہے، لیکن مقلد کو یہ پوچھنا چاہیے کہ اس بارے میں میرے مجتہد کا، جن کی میں تقلید کرتا ہوں، ان کا فتویٰ کیا ہے۔ اگر انسان تقلید کرتا ہے کسی کی، فتویٰ چاہیے اس کو، اگر نہیں کرتا تقلید تو اس کو دلیل کی بھی ضرورت نہیں ہے، وہ آزاد ہے۔ فتویٰ کا پابند ہونا چاہیے مقلد کو۔ اب کیا مجتہدین کے مستندات ہیں، کیوں کوئی اس طرح کہتا ہے، کوئی اس طرح؟ اول تو نہیں کہتے اس طرح، کوئی حلال سمجھتا ہے، کوئی حرام سمجھتا ہے، میرے مطالعے میں ایسی چیز نہیں آئی ہے۔ بعض خاموش ہیں، اظہار نہیں کرتے، عوام ہی کا خیال رکھتے ہیں یا عوام کی مخالفت کا خیال رکھتے ہیں۔ چونکہ علی علیہ السلام کا نہج البلاغہ میں ایک خطبہ ہے کہ تمام حکمرانوں سے رعیت ڈرتی ہے، یعنی تمام حکمران رعیت پر ظلم کرتے ہیں، میں تنہا وہ حکمران ہوں جس پر رعیت ظلم کرتی ہے۔ ہر جگہ دنیا میں قانون ہے، رعیت پر حکمران ظلم کرتے ہیں، میں تنہا حکمران ہوں جس پر رعیت ظلم کرتی ہے۔ علماء، عوام کو مقلد علماء ہونا چاہیے، لیکن بعض مسائل میں علماء مقلد عوام بن جاتے ہیں۔ عوام کیا چاہتے ہیں، عوام کا رجحان کیا ہے، عوام کیا پسند کرتے ہیں، عوام کیا ناپسند کرتے ہیں۔ اگر محسوس ہو جائے، مجھے ابھی محسوس ہو جائے آپ کس بات سے ناراض ہوں گے، میں ابھی چپ ہو جاؤں گا، وہ بات نہیں کروں گا جس سے آپ ناراض ہوتے ہیں۔ اگر مجھے پتہ چلے آپ کس بات سے خوش ہوتے ہیں، میں وہ بڑی جرأت کے ساتھ وہ بات اور زیادہ زور لگا کے چیخ کے کہوں گا، چونکہ مجھے پتہ ہے سننے والے خوش ہوتے ہیں۔ اگر میں عوام کو دیکھ کر بات کروں، اس کا مطلب مقلد عوام ہوں، عوام کے پیچھے چل رہا ہوں۔ اور رسول اللہ کو خداوند نے فرمایا کہ لا تتبع اہواءہم، ان کی خواہشات کے پیچھے مت جانا، آپ نے ان کو ہدایت کرنی ہے، نہ ان کی خواہشات کے پیچھے جانا، اتباع کرنی ہے ان کے پیچھے نہیں جانا تو نے۔ مولانا روم نے اپنے ایک خوبصورت شعر میں یہ لکھا ہے کہ عوام، عجیب مزاج ہوتا ہے عوام کا، عوام ماننے پہ آ جائیں، جب موڈ بن جائے ماننے پہ آ جائیں، گائے کو خدا مان لیتے ہیں، اور عوام اگر نہ ماننے پہ آئیں تو نوح کو نبی بھی نہیں مانتے۔ یہ ہے دونوں طرف ان کے، ماننے پہ آ جائیں تو گائے کو خدا مان لیتے ہیں، نہ ماننے پہ آئیں تو نوح کو نبی نہیں مانتے۔ اب جو لوگ عوام کو دیکھ کر بات کریں گے، ظاہر ہے وہ بہت ساری جگہوں پر خاموش ہو جائیں گے، بہت ساری جگہوں پر رہنمائی نہیں کریں گے، یا بہت ساری جگہوں پر ہاں میں ہاں ملا دیں گے۔ کیوں کہ عوام کو دور کرنا، عوام کو ناراض کر دینا، عوام سے روٹ جانا، یا عوام سے اس کے عواقب ہیں، اس کے نتائج ہیں بہت سارے، نہیں کرتے بعض لوگ۔ لیکن جو علماء جانتے ہیں کہ ہم عوام ناراض ہو جائیں، زیادہ سے زیادہ ہماری دنیا خراب ہوگی، لیکن اگر خدا ناراض ہو گیا تو ہماری عاقبت بھی خراب ہے، دنیا بھی خراب ہے۔ دربار یزید میں یزید نے ایک خطیب کو اٹھایا، یزید نے پہلے خود شعر پڑھے، تقریر کی، اور جو ظالمانہ جملے کہہ سکتا تھا اس نے کہے۔ اس کے بعد جناب ثانی زہرا انہوں نے خطبہ دیا، اور جو کچھ یزید نے ماحول بنایا تھا وہ سب ماحول ختم کر دیا، اور دربار کی فضا بدل دی بی بی نے اس خطبے کے ذریعے سے۔ اور یزید اس اپنے دربار میں مجرم نظر آ رہا تھا سب کو، بی بی کے خطبے کے نتیجے میں۔ اس نے ثانی زہرا کے خطبے کے اثر کو زائل کرنے کے لیے اور دوبارہ دربار کا ماحول اپنی فیور میں بنانے کے لیے ایک پہلے سے سرکاری درباری خطیب بٹھا رکھا تھا، اور اسے کہا کہ تم اٹھو، اب تمہاری باری ہے، تقریر کرو۔ وہ چڑھا ممبر میں اور اس نے خطبہ پڑھا۔ خطبہ یہ تھا
کہ حمد ہے اس خدا کی جس نے یزید کو عزت دی، یزید کے مخالفوں کو ذلت دی. یہ جملے اس کی زبان سے نکلنے تھے. جناب سید ساجدین اسی حالت میں، توق و زنجیر کی حالت میں سیدھے ہوئے اور فرمایا اس خطیب کو، ایھا الخاطب، اے خطیب، تو نے مخلوق کو خوش کرنے کے لیے خالق کو ناراض کر دیا ہے. تو مخلوق کی خوشنودی کے لیے اپنے خالق کو ناراض کر دیا. تو توبہ کر، استغفار کر. فوراً روکا کہ مخلوق کو خوش کرنے کے لیے خالق کو ناراض کر دیا. تو مخلوق بہت سارے جی چاہتا ہے مخلوق کا. رسول اللہ سے چاہتے تھے کہ بتوں کی اجازت دیں رسول اللہ سے. اتنے مسلمان ہونے کے بعد، نمازیں پڑھنے کے بعد پھر بھی بتوں کو نہیں چھوڑتے تھے، اور رو رو کے رسول اللہ سے کہتے تھے کہ اس کام کو چھوڑ دیں، باقی جو کہتے ہیں ہم کرنے کے لیے تیار ہیں. یہ بت، انہوں نے کہا ہم بت پوجتے نہیں ہیں، چونکہ دلوں میں ان کے اترے ہوئے تھے بت. کہا ہم پوجتے نہیں ہیں، عبادت نہیں کرتے، کچھ بھی نہیں کرتے، ان کو ٹچ بھی نہیں کریں گے، صرف آپ انہیں توڑے نہیں، انہیں رہنے دیں، کسی کمرے میں بند کر کے رکھ دیں، یا خود چابی اپنے پاس رکھ دیں، یا ہمیں دے دیں، یا ہم وعدہ دیتے ہیں کہ ہم گھروں میں لے جاتے ہیں، لیکن ان کی عبادت. رسول اللہ کو معلوم تھا کہ بتوں کی محبت ان کے دل سے نہیں نکل رہی. رسول اللہ نے وہ بت توڑوائے. امیر المومنین وہ سنتے ہیں نا آپ کے، توڑے بڑے بت امیر المومنین نے توڑے، اور توڑ کر پاش کر کے ان کے ٹکڑے کعبہ کے مسجد الحرام کے دروازوں میں دفن کروائے، اور دفن کروا کے انہی عربوں سے کہا کہ ان کے اوپر سے گزرو، بھی ان کو پائمال کرو، ان بتوں کو، تاکہ نکلے تمہارے دل سے یہ محبت. نہیں نکلتی. بسا اوقات عوام کسی چیز کے خوگر ہو جاتے ہیں اور نہیں نکلتی. جو بھی کہہ لیں، جتنا جتن کر لیں. امیر المومنین نے اتنا زور لگایا اس امت کے ساتھ. امیر المومنین جیسا حکمران اور رہبر اور امام و پیشوا جو بشریت کو کبھی ملے گا نہیں، لیکن نہیں چھوڑا عوام نے، اپنی خون نہیں چھوڑی. جس چیزوں کے پابند ہو چکے تھے، عادی ہو چکے تھے، وہ امیر المومنین کے کہنے پر بھی نہیں چھوڑی انہوں نے. آخرکار امیر المومنین کو چھوڑ گئے، عادتیں نہیں چھوڑی. لہذا اول تو ایسے نہیں ہے کہ کوئی اختلاف ہو، علماء دو گروہ میں ہو. میں مراجع و مجتہدین کی بات کر رہا ہوں. بعض خاموش ہیں، کہتے کچھ بھی نہیں ہے، رائے نہیں دیتے، لیکن رہبر معظم نے بتایا ہے، اس کی وضاحت کی ہے کہ یہ عمل ہمارے مذہب کے لیے کمزوری کا باعث بن رہا ہے، ہمارے مذہب کو زیر سوال لے گیا ہے، تشیع کو. ساتھ وجوہات بھی بیان کی کہ مذہب کے لیے نقصان دہ یہ عمل، اس وجہ سے روکا اس سے.